بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جب ان لوگوں کو اجر دیا جائے گا جو لوگ مصیبتوں اور پریشانیوں میں وقت گزار کے گئے ہوں گے، تو اہل العافیہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے مصیبت اور پریشانیاں نہیں کاٹی ہوں گی دنیا میں، وہ ان کو دیکھ کے حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، لیکن ہمیں بھی ان کی طرح کا اجر مل جاتا۔ دوستو، یہ کتنا بڑا اجر ہوگا کہ جس کو دیکھ کے اہل العافیہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے مصیبت میں وقت نہیں گزارا، وہ دیکھ کے حسرت کریں گے کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا لیکن ہمیں اس طرح کا اجر ملتا۔ اس کا دراصل حقیقی مصداق تو وہ لوگ ہیں جو دین کی خاطر آزمائش کاٹ رہے ہیں، جو ختم نبوت کے لیے پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں، دکھ برداشت کر رہے ہیں، جو عظمت صحابہ و اہل بیت کے لیے پریشانیاں مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور اسی طرح دین کے کسی بھی شعبے میں پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں۔ اصل تو وہ مصداق ہیں، لیکن جیسا کہ ہم کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، جو لوگ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی تنگی کی وجہ سے 2 وقت کے کھانے میں مشکل ہو رہی، وہ لوگ جو اولاد کی وجہ سے اولاد ہوئی نہیں ہوئی تو فوت ہو گئی یا نافرمان ہے، ان کا اجر ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے یہاں اولاد ہے، صحت مند ہے، فرما بردار ہے، زیادہ ہوگا۔ بس اتنی سی شرط ہے کہ اپنے فرائض سے خبردار رہیں اور ساتھ ساتھ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں۔ کبھی پریشانی میں اللہ کی ذات کا شکوہ و شکایت نہ کریں۔ دنیا 4 دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، قیامت میں بہت بڑا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جس شخص کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ دوستو، یہ ہمارے یہاں بہت عام بات ہے کہ اس بات کو جو لوگ تکلیف میں ہوں، خاص طور پہ بیماری کی وجہ سے یا رزق کی تنگی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ان کے بارے میں عجیب عجیب سے خیالات پیش کیے جاتے ہیں کہ جی یہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا ہوا تھا، پتہ نہیں انہوں نے کیا گناہ کیا ہے جس کی اس کو سزا ملی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، بیماری کبھی بھی اللہ کا عذاب نہیں ہوتی۔ مسلمان کے لیے بیماری رحمت ہی ہوتی ہے۔ کہ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، آپ کو تکلیف رہی، اور کوئی بھی ایسی چیز جس میں عذاب کا پہلو ہو وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ تو جب حضور بیمار ہوئے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ بیماری عذاب نہیں ہے، وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، بیماری کی شکل میں، رزق کی تنگی کی شکل میں،